میں آج وفاقی انشورنس محتسب کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ کس طرح سے متحرک ہے اور کس طریقے سے آپ لوگوں کے کام آ سکتا ہے۔ انشورنس محتسب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محتسب کے ادارے کس لیے کام کر رہے ہیں۔ محتسب کا ادارہ بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے اور ایمیکیبلی سیٹلمنٹ کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اور محتسب کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے لغوی معنوں میں چلے جائیں تو یہ پیپلز پرسن کے طور پہ اس کا لغوی معنی کہلاتا ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے یہ کرسی ہے اور یہ ادارہ ہے کہ عام آدمی کی کیسے فلاح ہو، اس کو کسی پریشانی سے بچا جا سکے۔ یہ ادارہ اگر ہم دیکھا جائے تو کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس کے دو پہلوؤں کے اوپر آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ آپ انشورنس محتسب کے ادارے میں کس طرح آ سکتے ہیں، اور ایک یہ کہ انشورنس محتسب کے ادارے میں کمپلینٹ لے کے آنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آپ انشورنس پالیسی لیتے ہیں، انشورنس پالیسی لیتے ہوئے سب سے زیادہ چیزوں کا جو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ آپ کسی بھی قسم کی مس ریپرزنٹیشن نہ کریں، کوئی غلط بیانی نہ کریں، کسی ایجنٹ کی باتوں میں نہ آئیں، اور جو مینو اینڈ جو چیز آپ سے پوچھی گئی ہے اس کا سچ سچ اپنے فارم پہ جواب دیں۔ بیسیکلی جب آپ پالیسی ڈاکیومنٹ کے اوپر سائن کر دیتے ہیں تو وہ ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے بٹوین این انڈیویجول اینڈ دا کمپنی۔ یہ کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر بھی لائبلٹی ہوتا ہے اور انشورنس کمپنی کے اوپر بھی لائبلٹی ہوتا ہے۔ اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے اور آپ اس بیماری کے آگے کالم یس اور نو لکھا ہے اور نو پہ ٹک کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی وسعت سال میں 1 لاکھ روپے کا پریمیم دینے تک کی ہے لیکن آپ 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے کا سالانہ پریمیم دے رہے ہیں۔ ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، اور کسی بھی قسم کی خاص طور پہ جنرل اور لائف میں، اور آج کل جو سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے وہ بینک کا انشورنس کے حوالے سے، کیونکہ بینک سے جو انشورنس پالیسیز بک رہی ہیں وہ بیسیکلی بینک ڈیسک سے ایک بینکر جنرلی بیچ رہا ہوتا ہے جو کہ ایک انٹرینڈ ایجنٹ ہوتا ہے۔ اس کی ٹریننگ ایک بینکر کے طور پہ ہوتی ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنا پالیسی بیچوں، اپنا کمیشن لوں، برانچ کی پرفارمنس میں اضافہ ہو جائے اور اس کی اپنی KPI جو کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہے اس میں اس کو فائدہ مل جائے۔ تو وہاں پہ مس ریپرزنٹیشن کے سب سے زیادہ چانسز ہیں جہاں آپ ایک انٹرینڈ انشورنس ایجنٹ سے پالیسی خریدتے ہیں۔ یہ ایک وہ چیز ہے جو پہلا پہلو ہے کہ آپ جس وقت پالیسی لے رہے ہوتے ہیں اس وقت سچ کا ساتھ دیں، سچ بات بتائیں اور کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ اب اگر تمام چیزوں کے باوجود، تمام احتیاط کے باوجود آپ کو کسی قسم کے کلیم کے حصول میں اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو ہمارا ادارہ وفاقی انشورنس محتسب یہاں اس لیے اوور یہاں پاکستان میں کام کر رہا ہے کہ انشورنس ریلیٹڈ جو پریشانیاں ایک عام سائل کو، ایک عام جنرل پبلک کو ہو، اس کا ہم یہاں پہ اس کے معاملات کو طے کریں اور ان کو انشورنس انڈسٹری کے ساتھ معاملات کو اچھے طریقے سے حل کروایا جائے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انشورنس پالیسی آپ نے لے لی، اس میں آپ نے جب کلیم کے لیے فائل کیا تو آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے۔ اب کلیم فائل کرتے وقت آپ نے جب بات کی کہ میرا یہ کلیم 10 لاکھ روپے کا ہے لیکن آپ کو مل رہے ہیں کسی وجہ سے 5 لاکھ یا 6 لاکھ اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنے کلیم اماؤنٹ سے کم قیمت مل رہی ہے، تو آپ ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں۔ اس دوران کسی بھی قسم کی جو میل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کس قسم کی میل ایڈمنسٹریشن، کوئی بیڈ گورننس آن دا پارٹ آف انشورنس کمپنی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے آپ آتے ہیں۔ انشورنس کی کمپلینٹ انشورنس محتسب میں دائر کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک 30 ڈیز نوٹس دینا پڑے گا انشورنس کمپنی کو کہ اگر آپ نے میرا مسئلہ حل نہ کیا تو میں وفاقی انشورنس محتسب کے آفس جا کے آپ کے خلاف کمپلینٹ فائل کروں گا اور اس میں وہ کسی قسم کا ایکشن لیں گے۔ اب جب 30 ڈیز کا نوٹس ہوتا ہے جو سیکشن 129 کی کمپلائنس کا نوٹس کہلاتا ہے، وہ آپ دے دیتے ہیں تو اس کے ودن 30 ڈیز آپ کو یہاں پہ آ کے کمپلین کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ ان کے جواب سے، یا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ ان کے جواب سے مطمئن ہو جائیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ اگر مطمئن ہو گئے تو آپ کا کیس ایز اٹ از ختم ہو جائے گا، اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو فرام دیٹ آن ورڈز وفاقی انشورنس محتسب کا
کام یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ ایک کمپلینٹ آپ کی پراپر طریقے سے رجسٹر ہوتی ہے, کمنٹس مانگے جاتے ہیں کمپنی سے, اس کے بعد دونوں پارٹیز کی, کمپلیننٹ اور انشورنس کمپنی, دونوں کی ایک ہیئرنگ ہوتی ہے. اس میں دونوں کو برابر کے مواقع دیے جاتے ہیں اپنی اپنی بات کہنے پہ, اور قانون کے مطابق بیسیکلی وفاقی انشورنس محتسب دو بیسک قوانین کے تحت کام کر رہا ہے. ایک ہے انشورنس آرڈیننس 2000 اور ایک ہے فیڈرل امبڈسمن انسٹیٹیوشنل ریفارمز ایکٹ 2013, جو کہ اسٹرینتھن کرتا ہے انشورنس محتسب کے ادارے کو. ان دونوں قوانین کے تحت آپ کی آپ کی کمپلینٹ سنی جاتی ہے, اس کے اوپر فیصلہ دیا جاتا ہے. وفاقی انشورنس محتسب صاحب جو ہیں اس کے اوپر فیصلہ دیتے ہیں اور وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے دونوں فریقین کے اوپر. اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے اور دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی اگریوڈ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میرے حق میں اس طرح سے فیصلہ نہیں آیا کہ جس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں, تو اس کے دو مزید اسٹیپس ہیں. ایک یہ کہ آپ وفاقی انشورنس محتسب کے دفتر میں ہی دوبارہ ریویو فائل کریں. ریویو فائل کرنا چاہیے, ود ان 30 days آپ کو ریویو فائل کرنا ہے. اور ریویو کے بعد بھی اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے, تو صدر پاکستان کے پاس قانون کے مطابق آپ ریپریزنٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ مزید آپ کسی قسم کا ریلیف چاہیں, یا اگر کمپنی کے اگینسٹ کوئی آ رہا ہے تو کمپنی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خلاف کسی قسم کا یہ پوائنٹ غلط ہے, یہ پوائنٹ غلط ہے, تو اس کے اگینسٹ وہ ریویو اور ریپریزنٹیشن فائل کی جا سکتی ہے. اچھا, یہاں بہت امپورٹنٹ بات انشورنس انڈسٹری کے حوالے سے کہتا چلوں, لوگوں کو ایک جنرلی آئیڈیا ہے کہ انشورنس دو قسم کی ہوتی ہے, ایک جنرل انشورنس اور ایک لائف انشورنس. جنرل انشورنس میں بہت ساری سب کیٹیگریز ہیں. آپ فائر انشورنس کر رہے ہوتے ہیں, آپ ہاؤس انشورنس کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی ایسٹس کی انشورنس کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی میرین کی انشورنس کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے بزنس کی انشورنس کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لائف میں آپ اپنی انویسٹمنٹ پالیسیز مختلف قسم کی ہیں, مختلف اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کی 20 سال کا پلان, 10 سال کا پلان, 15 سال کا پلان, اس قسم کی یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں. اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ اگر آپ فرض کر لیجئے کہ کسی قسم کی کسی مسئلے میں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ وفاقی انشورنس محتسب کا ادارہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے 2-3 طریقہ کار ہیں. ایک, آپ خود آ کے دفاتر میں, ہمارا ایک کراچی میں مین ہیڈ آفس ہے, اس کے علاوہ ہمارا اسلام آباد, لاہور, پشاور, ملتان, کوئٹہ, سکھر ایٹ حیدرآباد, یہ تمام آفیسز ہیں. وہاں جا کے آپ اپنے کمپلینٹس کو فائل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 1082 hمارا ہیلپ لائن نمبر ہے, ادھر کال کر کے بھی آپ اپنا کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ای میل ایڈریس ہے info@fio.gov.pk, اس پہ بھی آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. تو یہ اصل طریقہ کار ہے. آپ یہاں پہ